یہ بچے بیٹھے ہیں جتنے، ان کو آپ کہہ کے دیکھ لو کہ یار جو تیری یاری ہے نا مجھے اچھی نہیں لگتی، باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ابا تو پاگل ہے، تجھے پتہ کوئی نہیں۔ جو کلمہ پڑھا، اس کلمے کے تحت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی قسم اس کلمے کی مطابق زندگی گزارنے پر اللہ کریم نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں دوستی کا طریقہ بھی بتلایا۔ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جس کے پاس مال ہو نہیں، جس کے پاس منسٹری ہو نہیں، جس کے پاس ایم پی ایم این اے چیئرمین کا عہدہ ہو نہیں، جس کے پاس اثر و رسوخ ہو نہیں۔ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جس کی کچہری میں چلتی ہو، جس کی تھانے میں چلتی ہو۔ فرمایا نہیں، فرمایا دوست اس کو بنانا لنڈی والو جس کے اندر 3 صلاحیتیں نظر آئیں۔ پہلا دوست اسے بنانا جس کے چہرے کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ دوست اس کو بنانا جس کی دوستی کے اندر تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ تیسرا دوست اس کو بنانا جس کے ساتھ رہ کر تمہاری آخرت کی تیاری ہو جائے۔ یہ تھی صلاحیت دوست کے اندر۔ یا تو دوست وہ تلاش کریں گے جس کی چھت کے اوپر ڈش لگی ہو اور اندر میرے عزیز 56 یا 60 انچ کی NDD لگی ہو۔ اور یاد رکھنا لنڈی والوں، وہ دوست نہیں، وہ سب سے بڑا دشمن ہے جو شادی کے بعد بھی اللہ اکبر تمہیں اپنے پاس بٹھاتا ہے کہ رات کو 2 بجے تک بیوی کو چھوڑ کے بچوں کو چھوڑنا، یہ بہت بڑا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ چھوٹا سا نتیجہ میں تمہیں بتلاؤں گا، اگر تم نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا، اللہ کی قسم یہ تمہارے جنازے کو کندھا تو دیں گے لیکن تمہارا جنازہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ انہیں ہر چیز کی پہچان ہے، اپنے ماں باپ کی انہیں پہچان کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے جب ڈالر اور پاؤنڈ آتا ہے، یہی وجہ ہے جب ریال آتا ہے، جب درہم آتا ہے، جب باہر کا ویزا آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آؤ میں لنڈی والوں تمہیں سمجھداری کی بات بتلاؤں گا۔ یہاں تو مجھے کوئی پارک نظر نہیں آیا، یہاں تو مجھے کوئی گھومنے کی جگہ نظر نہیں آئی، ہر طرف اندھیرا اندھیرا نظر آیا، ہر طرف پسماندگی نظر آئی، کھردرے روڈ مجھے نظر آئے، ٹوٹے بھجے روڈ نظر آئے۔ پھر بھی ایمانداری سے بتاؤ یہ راتوں کو 2 بجے تک جاگنا کیسا؟ صبح میرے عزیزوں 12 بجے تک اس امت کے نوجوان کا اٹھنا کیسا؟ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ اللہ اکبر، ہماری نحوست نے، ہماری بدعمالیوں نے پانی کو کسیلا کر دیا، ہواؤں کو میرے عزیزوں گرد آلودہ کر دیا، کھانے کے ذائقے کی لذتوں کو خراب کر دیا۔ ہاں یہ بھی وقت اس امت کے نوجوان پر آنا تھا۔ 20 سال کی عمر کا جوان ہے لیکن غسل کا اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ سارے علماء کرام آپ کے بچوں کو غسل کے فرض بتائیں گے، تم سوٹے ڈنڈے بندوقیں لے کے آ جاؤ گے۔ مولوی بچے کے ساتھ گندی باتیں کر رہا ہے، اگر یہ گندی باتیں نہیں کرے گا تو تم اس کو بچے کو سمجھا دو، غسل کے فرض بتاؤ کہ بیٹے اگر حالت ناپاکی کے اندر اگر بیوی کے پاس جائے گا یا تیری خواب کے اندر حالت غیر ہو گئی، تجھے احتلام ہو گیا، تیرے کپڑے ناپاک ہو گئے، تیری ناپاکی کب تک ہے کہ کب تک تو ناپاک رہ سکتا ہے؟ سردی کے موسم میں کب تک ناپاک رہ سکتا ہے؟ گرمی کے موسم میں کب تک ناپاک رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی شرعی عذر ہے یا تجھے کوئی بیماری لگ گئی یا بیوی کے قریب گیا، اگر تیرے پہ غسل فرض ہو گیا تو کوشش کر پانی گرم کر سکے تو غسل کر لے، اگر نہ چھوٹا وضو کر لے، استنجا کر کے اپنی جگہ کو پاک کر لے، پھر اس کے بعد وضو کر لے، صبح جلدی نہا کے اللہ کا فرض فجر کی نماز ادا کر۔ لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 8 دن میرے عزیزوں لوگوں کو نہانے کا موقع نہیں ملتا۔ میرے عزیزوں زیر ناب بال ہیں، بغلوں کے انڈر شیف بال ہیں، پوچھو علماء کرام سے کہ زیادہ سے زیادہ کتنی حد تک میں اس کو رکھ سکتا ہوں اور صفائی کتنے دنوں کے اندر ضروری ہے۔ لیکن نہ میرے عزیزوں، ہمیں تو موبائلوں سے فرصت نہیں ملی، ہمیں تو معاشرے کے اندر کھیل کود سے فرصت نہیں ملی۔ رب اکبر کی قسم ہے، جو وقت قرآن کے آگے ہونا چاہیے تھا، جو وقت مصلی کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہ وقت تو ہم نے سنوکر اور لوڈو کھیلتے ہوئے گزار دیا ہے۔ یاد رکھنا میرے بابو، شرطوں کا پیسہ اپنے گھر نہ لے کے آنا، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے، اولاد کی تو میں بات نہیں کرتا، جن ہاتھوں سے شرطوں کا پیسہ لائے گا اس منہ سے تجھے کلمہ مرتے وقت نصیب نہیں ہوگا۔ زہر 2 قسم کے ہیں، لاڈلو زہر 2 قسم کے ہیں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں اور میرے بچوں، زہر 2 قسم کے ہیں۔ ایک زہر انسان کی جان پر حملہ کرتا ہے
اور دوسرا زہر انسان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے. جانور میں بچھو ہے, ٹھوہا ہے, سانپ ہے یا زہریلی چیز ہے, اگر بندے کو لگ گئی یا سانپ نے ڈس لیا, زیادہ سے زیادہ جان سے چلا جائے گا. اگر حرام مال, مشتبہ مال, شرطوں کا پیسہ, جوئے کا پیسہ اگر تیرے میرے گھر کے اندر آ گیا اور حلق کے اندر اتر گیا, انسان ایمان سے چلا جائے گا. رب اکبر کی قسم, اللہ کا قانون ہے, جان نکل گئی دوبارہ واپس لوٹائے گا, لیکن ایک مرتبہ اگر ایمان زندگی سے نکل جائے دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں آئے گا. اور بڑوں کا طریقہ میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کا قانون یہ کہ جان بچانے کے لیے ایمان کا سودا نہیں کرنا, بلکہ ایمان کی بلندی کے لیے اپنی جان کا سودا کر دینا ہے. یہاں بتاؤ میرے عزیزو, ایمان ہمارا کہاں کہاں بک رہا؟